دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دن ہم نے تسمیہ کا مضمون پڑھا تھا, یاد ہو گیا تھا وہ. آج پڑھیں گے ہم جمع کا مضمون. جمع آپ نے سب نے پڑھا ہے, اس اسم کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. سمجھ گئے؟ پھر آپ نے نحویہ میں یہ مضمون بھی پڑھا ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں. پڑھی ہے کیا کہا ہے؟ جمع تکسیر, جمع سالم, جسے جمع تصحیح بھی بولتے ہیں, اور جمع تکسیر کو جمع مکسر بھی بعض نحویین لکھتے ہیں. تو بہرحال ایک ہے جمع تکسیر, بولو کیا ہے جمع تکسیر, جسے جمع مکسر بھی کہتے ہیں, ٹھیک. اور ایک ہے جمع سالم, جس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع تصحیح. پھر ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی سی تعریف یاد کر لیں جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کے لیے. جمع تکسیر کہتے ہیں اس جمع کو جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. کسر یکسر, تکسیر کے معنی آتے ہیں توڑ دینا, ٹھیک. یعنی وہ جمع جو واحد کے وزن کو توڑ دے, اور مکسر کا مطلب وہ جمع جس میں واحد کا وزن توڑ دیا گیا ہو. سمجھ گئے؟ اس میں مفعول ہے. جیسے طالب سے طلاب, تلمیذ سے تلامید. سمجھ گئے؟ اور جمع سالم یعنی جمع تصحیح وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے. جیسے مسلم سے مسلمون ہم پڑھتے ہیں. پھر آگے آپ نے اسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جمع تصحیح یعنی جمع سالم کی دو قسمیں ہیں. پڑھی؟ ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم. دونوں کے بارے میں آپ نے جو اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں وہاں پڑھا ہوگا کہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کا اعراب حالت رفعی میں کیا ہوتا ہے؟ واو ما قبل مضموم نون مفتوح کے ساتھ, اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ. سمجھ گئے؟ اور جمع مؤنث سالم کے بارے میں پڑھا ہے کہ حالت رفعی میں اس کا اعراب ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ, اور حالت نصبی اور جری میں کیا ہوتا ہے؟ کسرے کے ساتھ. یہ جمع کا پورا مضمون وہ ہے جو آپ نحویہ میں رٹ کر پڑھ کر آئے ہیں. آج اس کی ہم مشق کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ تعریف میں نہیں لکھ رہا, البتہ اشارے لکھ دیتا ہوں. نمبر 1 ہم نے کیا کہا تھا؟ جمع کی اولاً کتنی قسمیں ہیں؟ 2. نمبر 1 جمع مکسر, جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جمع تکسیر. سمجھ گئے؟ اور دوسری کون سی جمع ہے؟ جمع سالم, اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جمع تصحیح. سمجھ گئے؟ پھر اس والی جمع کی تو کتنی قسمیں تھی؟ 2. نمبر 1 بولو جمع مذکر سالم, اور نمبر 2 جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے بچوں؟ اب ان دونوں میں یہاں آ جاتے ہیں. دیکھیے گا ادھر, حالت رفعی میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے بچوں؟ بولو. واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ. میں اس کو لکھ دیتا ہوں صرف. کیا ہے وہ؟ مسلمون, یہی ہے. اور حالت نصبی اور حالت جری میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مسلمین. میں الفاظ نہیں لکھ رہا ہوں, دیر لگے گی. یہاں دیکھیے گا آپ, واو ما قبل مضموم یعنی واو سے پہلے والے حرف پر ضمہ, اور کیا ہے وہ؟ میم. مسلمون آ گیا مون پہ ضمہ, اور نون مفتوح یعنی نون کے اوپر فتحہ, تو ہو گیا. یہ ہے دیکھیے گا مسلمون بن گیا. اور ادھر حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور, یا سے پہلے کیا ہے؟ میم. آ گیا کسرہ. یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح. سمجھ گئے بچوں؟ اور جمع مؤنث سالم میں حالت رفعی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نحویہ میں اس کی مثال کیا پڑھی؟ مسلماتن. جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو. دیکھیے گا مسلمات, یہ جمع مؤنث سالم ہے, اور حالت رفعی میں یہ آیا ہے اس پر کیا؟ ضمہ. اور حالت نصبی اور جری میں کیا بن جائے گا؟ مسلمات. سمجھ میں آ گیا؟ یہ آ گیا دیکھو کسرہ.
ٹھیک ہے بچوں. بہرحال اب جمع کی جو یہ قسمیں ہم نے پڑھی ہے ان کو ہم جملہ فعلیہ میں استعمال کر لیں گے. چند جملے اس پر بناتے ہیں، آج کا مضمون یہ کلیئر ہو جائے. دیکھیے گا، حالت رفعی اور حالت نصبی اور جری دونوں کو استعمال کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ جمع کے بارے میں ایک دو بات اور سمجھو. پہلی بات یہ بات وہ ہے جو آپ اس میں اشارہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں. کیا؟ یہ جو ذالکا اور تلکا برائے بعید جو اسماء اشارہ ہے ان کی جمع کیا آتی ہے؟ اولئک. بولو سب کیا آتی ہے؟ میں پڑھا چکا ہوں، پچھلا ریوائز کرا رہا ہوں. اور جو برائے قریب ہے ھذا اور ھذی ان کے لیے جمع کیا لاتے ہیں؟ یہ لاتے ہیں. اب سمجھو، اگر مشار الیہ پر الف لام نہیں ہے تو ہم ترجمے میں لفظ ہے کا استعمال کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں اسماء اشارہ کے بیان میں. ارے پڑھا ہے نہیں؟ ذالک کتاب، الف لام نہیں ہے تو ترجمے میں کیا گیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے، الف لام لگا دو تو کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب. اب ہے نہیں لائیں گے، اب کیا ہوگا؟ وہ کتاب. یہ سارا ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے میں اس کو ریوائز کرا رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہم نے یہاں جمع کا مضمون پڑھا ہے اس کو یہاں بھی ایسے استعمال کریں گے کہ اگر مشار الیہ جمع ہو، بولو مشار الیہ، تو اس میں اشارہ کو ہم جمع لے کر کے آئیں. سمجھ میں آ گیا؟ جیسے مثال کے طور پر ہم کیا کہیں، یہ سب مرد ہیں. کیا کہیں گے بچوں؟ یہ سب مرد. ابھی بتایا کیا قریب میں جمع کے لیے کیا لاتے ہیں؟ ہؤلائی. بولو تو کیا عربی بنے گی؟ ہؤلائی رجال بن گیا. اور اگر کہنا ہو بچوں کہ وہ سب مرد ہیں تو اب کیا عربی بنے گی؟ بولو اولئک رجال. سمجھ میں آ رہا؟ یہ جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں مشار الیہ پر الف لام نہیں ہے تو ترجمے میں کیا آیا؟ لفظ ہے. اور اگر الف لام آ جائے تو آپ نے وہ قاعدہ بھی پڑھا ہے کہ جس لفظ پر الف لام ہو اس پر تنوین نہیں آتی، تو ہم نے الف لام ہٹا دیا تو تنوین لگا دی اور ترجمے میں لفظ ہیں کا استعمال کیا. اور الف لام لگا دیں گے تو اس کا الٹا ہو جائے گا. کیا لگائیے؟ ہؤلاء الرجال. بولو اب ترجمے میں لفظ ہے نہیں آئے گا. اور دوسری بات، جب الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی اور ترجمہ ہوگا یہ ہے مرد. کیا کہیں گے؟ یہ ہے مرد. آگے والے پہ لگاؤ اولئک الرجال. بولو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب مرد. سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر مبتدا جمع ہو، بولو مبتدا جمع، تو خبر کو بھی کیا لائیں گے بچوں؟ جمع. تو دیکھو یہاں یہ قاعدہ بھی ہم نے فٹ کیا. کیا یہاں ہؤلاء مبتدا کیا ہے؟ جمع. تو رجال کو جمع لے کر آئے ہیں یا نہیں؟ ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ بولو ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا. بولو یہ تو اسماء اشارہ کے بارے میں. لیکن آپ اسی قاعدے کو کہ اگر مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوگی، آپ ویسے ہی لے آئیے. دیکھیے گا ہم نے کیا کہا؟ مرد، یعنی مرد سے مراد ہے یہاں سارے مرد. جمع کی بات چل رہی ہے. کیا کہیں گے؟ مرد نیک ہیں. اب دیکھیے گا یہاں عربی کیا بنے گی بچوں؟ الرجال صالحون. الرجال. اب یہاں آپ دیکھیے گا مبتدا جمع ہے تو خبر کو کیا لے کر آئے ہیں؟ جمع. اور ترکیب کیا ہوگی؟ الرجال مبتدا صالحون خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. عورتیں نیک ہیں. کیا کہیں گے؟ عورتیں نیک ہیں. تو کیا کہیں گے؟ النساء صالحات. اب یہاں دیکھیے آپ
النساء جمع ہے تو صالحاتن کو کیا لے کر آئے ہیں؟ جمع. ترکیب کیا ہوگی؟ النساء مبتدا اور صالحاتن خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب دیکھیے گا تھوڑا سا اس کو استعمال کرتے ہیں بچوں. حالت رفعی میں آ جائیے واپس مسلمون پر. حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفصول. سمجھ میں آ رہا؟ دیکھیے گا مسلمانوں نے کیا کہیں گے؟ مسلمانوں نے گیند سے کھیلا. سمجھ میں آیا؟ اب یہاں جب عربی بنائیں گے تو وہ جو قاعدہ ہے بچوں کیا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو چاہے وہ جمع ہو فعل کیا لاتے ہیں؟ واحد لاتے ہیں. مذکر ہو تو واحد مذکر غائب اور مؤنث ہو تو واحد مؤنث غائب. تو کیا کہیں گے؟ لعب دیکھیے گا لعب المسلمون بالکرۃ. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں اصل چیز یہ ہے جس پر ہمیں آج بات کریں گے. دیکھیے گا یہ المسلمون جمع ہے یا نہیں؟ سب بولو میرے ساتھ. جمع ہے. شروع میں آ جائیے. اور کون سی جمع ہے؟ جمع تکسیر یا تصحیح؟ جمع تصحیح. اور جمع تصحیح کی دونوں قسموں میں سے کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم. حالت رفعی میں ہے یا حالت نصبی جزمی میں؟ ویری گڈ. حالت رفعی میں. کیوں؟ اس لیے کہ ترکیب میں فاعل واقع ہے. ترکیب سنو میں کرتا ہوں. لعب فعل المسلمون فاعل با حرف جر القرۃ مجرور. جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا لعب فعل کے. لعب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں آپ لکھ دیجئے مسلمان عورتوں نے گیند سے کھیلا. تو اب یہ لعبہ سے کیا بن جائے گا بچوں؟ لعبت النساء. بولو سب. لعبت النساء بالکرۃ. سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب کرو انس اس کی. سب سنو غور سے. ہے جی اچھا. عورتیں لعبت المسلمات کیا کہیں گے؟ لعبت المسلمات. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا عربی بنی بچوں؟ مسلمان عورتوں نے گیند سے کھیلا. لعبت المسلمات بالکرۃ. سمجھ میں آ گیا؟ کرو ترکیب کرو. بالکل آسان ہے. دیکھو بچوں آگے چلتے ہیں. غور سے دیکھیے گا. اسی پر ہم وہ جو نیچے لکھا ہے کیا اس میں اشارہ اس کا استعمال کریں. کیا کہیں؟ دیکھیے گا ان مسلمانوں نے گیند سے کھیلا. تو جملہ جو کا تو رہے گا. البتہ کیا بن جائے گا؟ لعبہ. بولو سب. لعبہ ہؤلاء المسلمون بالکرۃ. اب فاعل ہمارا یہ ہے لعبہ کے بعد ہؤلاء المسلمون. سمجھ میں آ رہا؟ پہلے کیا بن رہا تھا؟ لعب فعل المسلمون فاعل. اب یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل بن جائے گا. عاقل ترکیب کرو اس کی. اگر ہمیں اسی جملے میں کیا کہنا؟ ان مسلمان عورتوں نے گیند سے کھیلا تو کیا کہیں گے؟ لعبت ہؤلاء المسلمات بولو بالکرۃ. سمجھ میں آ گیا؟ لعبت ہؤلاء المسلمات بالکرۃ. اس کی ترکیب کرو تم سفیان.
یہ دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا میں کیا بتا رہا ہوں بچوں. اوپر کے دو جملے وہ ہیں جن دو جملوں میں فاعل جمع مذکر سالم ہے، یعنی یوں کہہ لو جمع مذکر سالم حالت رفعی میں، ٹھیک ہے، اوپر والے میں، اور نیچے والے میں جمع مؤنث سالم، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث. اس کے بعد والے دو جملوں میں اوپر والے میں جمع مذکر سالم حالت رفعی میں تو ہے، لیکن کس کے ساتھ ہے؟ اس میں اشارہ. اور اس کے بعد جمع مؤنث سالم حالت رفعی میں ہے لیکن اس میں اشارہ کے ساتھ میں. سمجھ میں آ گیا یہ جملہ؟ اس پر آپ جتنے جملے چاہیں بنا سکتے ہیں. 2-3 جملے بنائیں گے ذرا. جیسے ہم نے یہ کہا کہ مسلمان مسجد میں داخل ہوئے، بالکل آسان ہے. داخل ہونے کے لیے کیا آتا؟ دخل. بناور بھی زور سے. دخل المسلمون المسجد، فی المسجد بھی لا سکتے ہیں، بولو سب کچھ بھی ہوتا ہے. اب کہو یہ مسلمان مسجد میں داخل ہوئے، بولو. دخل هؤلاء المسلمون فی المسجد، سب بولو. وہ مسلمان مسجد میں داخل ہوئے. دخل اولئک المسلمون المسجد یا فی المسجد. اب مؤنث والے کے اوپر کیا ہو کہ مسلمان عورتیں گھر میں داخل ہوئی. کہو دخلت المسلمات البیت، بولو سب. یہ مسلمان عورتیں گھر میں داخل ہوئی. دخلت هؤلاء المسلمات البیت، سب بولو. اب کہو وہ مسلمان عورتیں گھر میں داخل ہوئی. سمجھ میں آ گیا؟ اسی پر دیکھیے گا یہ جو ہم نے لکھا ہے المسلمون، اس کی صفت بھی لا سکتے ہیں. قواعد وہی ہیں جو آپ نے موصوف صفت کے پڑھے ہیں کہ اگر موصوف جمع ہے تو صفت کو بھی کیا لاتے ہیں؟ ہم جمع لے کر آتے ہیں. جیسے اسی جملے پر ہم کیا کہیں گے بچوں؟ اس والے نیچے والے پر کیا کہیں گے؟ ان مسلمان، ان دیکھیے گا یہاں نیک لگا دو. کیا کہیں گے؟ ان نیک مسلمانوں نے گیند سے کھیلا. سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہیں گے؟ بولو سب. لعب هؤلاء المسلمون الصالحون بالكرة، سب بولو ایک ساتھ. هؤلاء المسلمون الصالحون بالكرة. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو سنو میں کرتا ہوں ترکیب. لعب فعل، هؤلاء اس میں اشارہ. اب اگلے والے کو مشار الیہ نہ بنا کر بات آگے بڑھائیں گے. کیا کہیں گے؟ المسلمون موصوف، الصالحون صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل با حرف جر، الکرۃ مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا لعب فعل کے. لعب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ 6 نمبر پر یہ جملہ اتار لو. 4 نمبر والا کیا کہیں گے؟ ان، بولو. ان نیک مسلمان عورتوں نے گیند سے کھیلا. بناور بھی لعبت، بولو. ہاں لعبت هؤلاء المسلمات الصالحات بالكرة، سب بولو ایک ساتھ. ترکیب کرو اس کی عفان. لعبت فعل، هؤلاء اس میں اشارہ، المسلمات موصوف، الصالحات صفت موصوف، اس میں مرکب توصیفی ہوگا مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل،
بحرف جر الکرۃ مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہو لعبت فعل ہے، لعبت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر فعل، مفعول بھی نہیں ہے اس میں، لعبت فعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر فعل۔ سمجھ میں آ گیا؟ باقی ابھی چند جملے بنا لیتے ہیں، وہ جو ہم پہلے سے مشق کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بتایا تھا آپ کو کہ الیوم ظرف بنتا ہے، اور یہ بتایا تھا کہ آخر میں آتا ہے، بتایا تھا بناور بھی۔ ان نیک مسلمانوں نے آج گیند سے کھیلا، سب بولو۔ لعبت هؤلاء المسلمات الصالحات بالكرة اليوم، بولو سب۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی جملے میں ہم ایک حرف جر کا اور استعمال کر لیں، مثلا ان نیک مسلمانوں نے آج گیند سے میدان میں کھیلا، کیا کہیں گے؟ میدان میں کھیلا۔ کہیں بھی لگا دو، یا تو بالکرۃ سے پہلے یا بعد میں، کیا کہیں گے؟ لعبت ہؤلاء۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر یہ کہنا ہے اسی میں دوسرا ظرف شامل کر کے، ان نیک مسلمان عورتوں نے آج چھٹی کے بعد اس میدان میں گیند سے کھیلا، بولو بولو۔ کیا کہیں گے؟ مردوں کا کیا کہیں گے؟ ان نیک مسلمان مردوں نے، دیکھیے گا آج، ٹھیک ہے، اس بڑے میدان میں، بولو اس بڑے میدان میں چھٹی کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی بھی صفت لے آؤ گیند کی، نئی گیند سے کھیلا۔ دیکھو جملہ بڑا لمبا ہے لیکن آسانی سے بن جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ کون بنائے گا؟ لعب هؤلاء المسلمون الصالحون، بولو سب۔ یہاں یہ لے آؤ، کیا کہیں گے؟ نئی گیند سے، تو کیا کہیں گے؟ بالکرۃ الجدیدۃ، ٹھیک ہے، اس بڑے میدان میں، بولو فی ذالک المیدان الکبیر۔ آگے بعد العطلۃ اليوم، سب بولو ایک ساتھ یہ جملہ، کیا کہیں گے؟ ان نیک مسلمان مردوں نے آج اس بڑے میدان میں چھٹی کے بعد نئی گیند سے کھیلا۔ پورا جملہ کیا بنا؟ لعب هؤلاء المسلمون الصالحون بالكرة الجديدة في ذلك الميدان الكبير بعد اليوم۔ سمجھ میں آ گیا سب کی اچھی طرح سے؟ اس کی ترکیب کر سکتا ہے کوئی بچہ؟ کون کرے گا؟ یہ ہاتھ میں لے کے کرو، تم کرو، توجہ سے کرو، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اول والے بچے بھی غور سے سنیں، کرو۔ لعب فعل، هؤلاء اسم اشارہ، المسلمون موصوف، الصالحون صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر فاعل، با حرف جر، الکرۃ موصوف، الجدید صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا لعب فعل کے، فی حرف جر، ذالک اسم اشارہ، المیدان موصوف، الکبیر صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا لعب فعل کے، بعد مضاف العطلۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ظرف ہوا لعب فعل کے، ظرف اول ہوا لعب فعل کا اليوم، ظرف ثانی ہوا لعب فعل کے، لعب فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقات اور دونوں ظرف سے مل کر
جملہ فعلیہ خبری ہوا. بہت بڑھیا بھائی، مزہ آ گیا ماشاء اللہ. سمجھ میں آ گیا بچوں سب کی؟ دیکھو آپ سمجھنے کے لیے ایسے ہی لکھ سکتے ہو کاپی میں. لعب فعل ہے اور یہ پورا کیا ہے بچوں؟ فاعل. اور یہ متعلق اول اور یہ متعلق ثانی اور یہ ظرف اول اور یہ ظرف ثانی. سمجھ میں آ گیا؟ ترتیب وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بنا چکے ہیں. کیا؟ ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے، یہ دونوں موصوف صفت سے مل کر اشارہ ہے. با حرف جر، یہ دونوں مرکب توصیفی ہو کر مجرور. فی حرف جر ہے، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، بات آگے بڑھی، یہ دونوں موصوف صفت سے مل کر مشار ملے، پھر مجرور اور متعلق ثانی. اور بعد مضاف الغفلۃ مضاف الیہ، یہ ظرف اول اور الیوم ظرف ثانی. سمجھ میں آ گیا؟ سیم یہی جملہ مؤنث میں بھی بنا سکتے ہیں. مثلا آج چھٹی کے بعد اس بڑے میدان میں ان نیک مسلمان عورتوں نے نئی گیند سے کھیلا. بناور بھی کیا بنی ہے؟ لعبت هؤلاء المسلمات الصالحات بالقرة الجديدة في ذلك الميدان الكبير بعد الغفلة اليوم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب چیزیں تو آپ کے ذہن میں ہوگی ہی. کیا کہ المسلمون، اس کے نون پر نصب کیوں آیا؟ جواب دیجئے. اس لیے کہ یہ 16 قسموں میں سے جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا اعراب اور نون مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ میں بتاتا ہوں، سب سن لیجئے اس کو. المسلمون کیوں ہے؟ المسلمین بھی تو ہو سکتا تھا. تو جواب کیا دیا؟ اس لیے کہ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں میں سے جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں یہ حالت رفعی میں ہے، اس لیے کہ ترکیب میں فاعل واقع ہے. مل ملا کر فاعل بنا تھا نا یہ. باقی آگے کوئی نئی بات نہیں ہے. آج اصل فوکس ہماری کس پر تھی؟ جمع مذکر سالم پر. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا سبق کا. اولاً بچوں جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح. پھر جمع تصحیح کی 2 قسمیں ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم. دونوں کی تعریف یاد کر لیں گے، اعراب یاد کر لیں گے جو میں نے مثالوں میں لکھا. اور آج ہم نے مشق کی ہے صرف حالت رفع کی. ٹھیک ہے؟ نصبی اور جزمی کی انشاءاللہ کل کر لیں گے. ان کو لکھ لینا اور یاد. ٹھیک ہے؟